پوری دنیا میں، لیکن ان کا دبدبہ، ان کے اثرات، ان کا نفوذ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ جب اقبال نے یہ شعر کہا تھا اس وقت فرنگ سے مراد تھا برطانیہ، اور آج اس فرنگ کا سب سے بڑا مصداق امریکہ ہے، یا صحیح تر الفاظ میں ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، یہ در حقیقت زائنسٹ ان کے اوپر سوار ہے۔ تو آپ اندازہ تو کیجئے، آج تو ان کا ملک بن گیا ہے، تمام عرب ممالک وہ لا کے بٹھا لیے گئے، اور کہاں بٹھائے گئے؟ میڈرڈ میں۔ اس سے پہلے کبھی کوئی بین الاقوامی کانفرنس میڈرڈ میں سنی آپ نے؟ کبھی جنیوا میں ہوتی تھی۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرائے ارض کی تقدیر بدل جائے۔ تو اصل میں تو انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی تھی تو جنیوا میں ہوتی تھی، اور یہ جو ہوئی ہے عرب اسرائیل پیس ٹاکس، بعد میں بھی تو سارے راؤنڈ جو ہے وہ واشنگٹن میں ہوئے ہیں، اب قاہرہ میں ہو رہا ہے اس وقت۔ یہ پہلا میڈرڈ میں کیوں ہوا؟ کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ تاکہ عربوں کو آ کر بٹھایا جائے اور دکھایا جائے یہ ہے تمہارا مزار، یہ ہے تمہارا قبرستان، یہاں سے تم نکالے گئے تھے، یہاں تم نے 800 برس تک حکومت کی تھی، جہاں سے تمہارا نام و نشان ختم کیا گیا۔ 1992 is the year of Spain۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس کا حوالہ دیا ہے، یہ نیوز ویک کی کور سٹوری تھی۔ 1992 کیوں؟ اس لیے کہ 1492 میں مسلمانوں کا وہاں پہ خاتمہ ہوا ہے، 500 برس ہو چکے ہیں پورے، لہذا ورلڈ اولمپکس بھی اب وہی ہوں گی اسپین میں، اور دلہن کی طرح سجایا گیا پورے ہسپانیہ کو، اور لا کر وہاں بٹھایا گیا۔ رولے اب دل کھول کر ہے دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔ آؤ یہاں، یہ جو ذلت اور رسوائی ہے در حقیقت یہ تو آج امت مسلمہ پر مسلط ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ بہرحال وہ کتاب میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں، اب چھپ گئی ہے، آج شاید یہاں موجود بھی ہے، اس لیے میں اس بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ یہ ذلیل ہم ہیں تو کیوں ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟ اللہ کا قانون عذاب ہے کیا؟ مسلمانوں پر کیوں عذاب آ رہا ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کیونکہ ایک مغالطہ ہے نا ہمیں کہ چلیے جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، وہ تو تیرے محبوب کو مانتے بھی نہیں جنہیں تو نے دنیا کے اندر اس وقت غلبہ دے رکھا ہے۔ لیکن یہ کہ بات تو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فعل جو ہے کسی حکمت پر مبنی ہے، اس کا کوئی قانون ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ معلوم ہوا کہ وہ قانون عذاب خداوندی ہے کیا؟ تو اس کے پر مکمل جو بحث ہے وہ میری اس کتاب میں آ چکی ہے۔ اس وقت مجھے صرف یہ عرض کرنا تھا کہ ان حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں معروضی طور پر تو واقعہ یہ ہے کہ نبضیں چھوٹتی ہیں، ہمت جواب دیتی ہے، لیکن ان حالات میں حضور کی یہ پیشن گوئی ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، یہ ہماری حوصلہ افزائی کا اور اثر نو ہمیں عزم ہمت اور عزم مصمم اثر کرنے کی اس سے ہمت مل سکتی ہے کہ ان احادیث کو عام کیا جائے۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ اس خوشخبری پر ایک اور خوشخبری کا اضافہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب جب یہ آئے گی خلافت دنیا میں دوبارہ، تو یہ کسی ایک خطے، ایک ملک، ایک علاقے میں محدود نہیں رہے گی، پورے کرۂ ارضی کے اوپر، پورے عالم انسانیت پر یہ نظام قائم ہوگا۔ بحالات موجودہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اول تو خلافت کے نظام کا قیام ہی بہت دور کی بات، پھر ورلڈ ڈومینیشن، گلوبل ڈومینیشن، اب خلافہ علی منہاج النبوہ۔ یہ تو حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ماننا ہے، ورنہ یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے تو بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ 4 اعتبارات سے یہ بات صحیح ہے۔
پہلی بات یہ کہ قرآن مجید سے بھی اگرچہ صراحتاً یہ موجود نہیں ہے قرآن میں، لیکن جسے ہم کہتے ہیں انفر کرنا، منطق میں صغرا کبرا جوڑ کر نتیجہ نکالا جاتا ہے، صغرا کبرا اس پروپوزیشن کے قرآن مجید میں موجود ہے، نتیجہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی قرآن اور حدیث کے ایک ربط کو اس حوالے سے سمجھ لیجئے۔ بہت سی چیزیں جو قرآن مجید میں مضمر ہیں، چھپی ہوئی ہیں صحیح، ان کو واضح کر کے بیان کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے۔ وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس ذکر کو آپ پر نازل کیا ہے تاکہ جو کچھ انسانوں کے لیے ہم نے نازل فرمایا ہے اسے آپ واضح کریں۔ واضح کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی شے مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، اسے کھول کر آپ بیان کریں۔ تو قرآن میں یہ چیز مضمر ہے، چھپی ہوئی، صغرا کبرا کی شکل میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے صغرا کبرا؟ وہی آیت نوٹ کر لیجئے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی کہ حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین۔ 3 جگہ قرآن میں یہ الفاظ آئے، سورہ صف، سورہ توبہ، سورہ فتح۔ شوشے تک کا فرق نہیں ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی یعنی قرآن حکیم اور دین حق یعنی اسلام دے کر، تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل نظام دین پر، تمام ادیان پر۔ نتیجہ نکال لیجئے صغرا کیا ہے؟ حضور کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین۔ کبرا کیا ہے؟ 5 جگہ پر قرآن میں آیا ہے مختلف الفاظ میں کہ حضور کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، صرف عربوں کے لیے نہیں تھی۔ سب سے نمایاں جو ہے یہ مضمون آیا سورہ سبا میں، آیت نمبر 28، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ جوڑ لیجئے اس کو۔ حضور کا مقصد بعثت اس وقت مکمل ہوگا جب کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ جب تک یہ مقصد حاصل نہیں ہوا، ہنوز حضور کا مقصد بعثت شرمندہ تکمیل ہے۔ اور کیسے ممکن ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت مکمل نہ ہو؟ لہذا پورے عالم ارضی پر، پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے وہ غالب ہو کر رہے گا، اسی کا نام خلافت ہے۔ تو صغرا اور کبرا قرآن میں ہے، نتیجہ آپ کو نکالنا ہے۔ اب آئیے صریح احادیث۔ 2 حدیثیں اتنی صریح، اتنی صاف، بار بار پہلے بھی بیان ہوئی ہیں، اب بہرحال ایک سلسلے میں چونکہ تمہیداً گفتگو یہ ہو رہی ہے تو میں ان کو دہرا رہا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، مسلم شریف کی روایت، صحیحین میں کی ایک صحیح مسلم کی روایت۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا۔ فرائیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس زمین کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔ بتائیے اس سے زیادہ صریح پیشن گوئی، اس سے زیادہ واضح الفاظ میں اس مضمون کی ادائیگی ممکن ہے؟ ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا۔ امت کی حکومت کے معنی کیا ہے؟ نظام خلافت۔ اللہ کی حکومت کے معنی کیا ہے؟ نظام خلافت۔ دوسری حدیث یہ مسند احمد ابن حنبل کی ہے، حضرت مقداد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. حضور نے فرمایا اس زمین کی پشت پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے. اللہ ہر گھر میں ہر خیمے میں اپنے دین کو داخل کر دے گا. اور یہ داخلہ، یہ حدیث بڑی اہم ہے. یہ تو اسلام کے پورے سیاسی نظام کے اعتبار سے اور جو کچھ جزیرہ نمائے عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں ہوا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی یہ حدیث بڑی اہم ہے. ہر گھر ہر خیمے میں اسلام کا داخلہ کس طرح ہوگا؟ بعز عزیز و ذل ذلیل. صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ اور کمزور کی مغلوبیت کے ساتھ. اس کی وضاحت بھی حضور نے فرما دی، اما یعزهم اللہ فیجعلهم من اہلها. یا تو اللہ تعالیٰ اس گھر والے کو، اس خیمے والے کو اعزاز اس کا عطا کرے گا، عزت دے گا کہ وہ خود اسلام قبول کر لے گا. جب اسلام قبول کر لیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. لا يعلمون. عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے. تو جو اسلام لے آئے گا گھر والا، اس کے گھر میں اسلام داخل ہوگا اس کے اعزاز کے ساتھ. اور اگر نہیں تو جیسے کہ سورہ توبہ میں فرمایا یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون او یذلہم اللہ، یا اللہ انہیں ذلیل کر دے گا، مغلوب کر دے گا. فیدینون لہا، تو وہ اسلام کے کلمہ اسلام کی تابع داری کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، جس کو سورہ توبہ میں کہا گیا یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اگر تم رہنا چاہتے ہو یہودی مجوسی عیسائی جو چاہو رہو، جزیہ دینا ہوگا، چھوٹے ہو کر رہنا ہوگا، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی. یہ فعل جو ہوا ہے حضور کی حیات طیبہ میں جزیرہ نمائے عرب کی حد تک، پھر خلافت راشدہ میں ہوا ہے کتنے بڑے رقبے پر، پورے کرۂ ارضی پر بھی یہی فعل، یہی فنومینن، یہی صورت پیدا ہو کر رہے گی جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں صغرا کبرا ہے، نتیجہ جو ہے وہ ان احادیث میں صراحت کے ساتھ آ گیا. دو اعتبارات سے ذرا علمی دلچسپی کے حوالے سے بات سمجھ لیجئے. ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت سے حضرات واقف ہوں گے. جب تک کہ اقبال اکیڈمی ہوتی تھی کراچی میں، وہی اس کے ڈائریکٹر تھے. پھر وہ منتقل ہوئی لاہور. میرے نزدیک علامہ اقبال کے فلسفے کے اصل شارح وہ ہیں، لیکن چونکہ ان کی اپنی تحریریں جو ہے بڑی فلسفیانہ ہیں، لہذا زیادہ لوگ ان سے واقف نہیں. انہوں نے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر نامی ایک بڑی عظیم کتاب لکھی ہے. اس میں ایک فلسفہ بیان کیا ہے کہ ارتقاء جو ہوتا رہا ہے آج تک اس کائنات کے اندر، وہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو اس وقت ذہن سے نکال دیجئے. ارتقاء اپنی جگہ پر ایک علیحدہ شے ہے جس کو سب سے پہلے مسلمان حکماء نے بیان کیا ہے. علامہ ابن مسکوہ اور مولانا روم سب سے پہلے ہے کہ جنہوں نے ارتقاء کی تشریح کی ہے، ارتقاء کا نظریہ بیان کیا ہے. ڈارون کا نظریہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ذہن سے نکال دیں. اس وقت ارتقاء کیا ہوا ہے؟ پہلا ارتقاء انہوں نے کہا کہ صرف فزیکل اور کیمیکل لیول پر ہوا، جس سے کہ یہ مطلق انرجی سے مختلف منرلز وجود میں آئے، ایلیمنٹس وجود میں آئے، اور اس میں کیمیکل ارتقاء ہو کر یہاں تک پہنچا کہ ایسے جن کو ہم کہتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈز پیدا ہوئے کہ جن میں زندگی کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی. یہاں آ کر وہ ارتقاء مکمل ہو گیا. اب ایک دوسرے رخ پر ارتقاء ہوا، اسے بایولوجیکل کہتے ہیں، حیاتیاتی ارتقاء ہوا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام پر آ کر اس حیاتیاتی ارتقاء کی تکمیل ہو گئی. تیسرے مرحلے پر ہوا ہے انٹلیکچول اور سائیکولوجیکل ارتقاء، ذہنی اور نفسیاتی ارتقاء. یہ وہ کہتے ہیں کہ مکمل ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اس کے بعد اب جو ہے وہ
وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، اس کو پوری دنیا میں جب قائم کر دیا جائے گا، یہ ہے وہ سوشل ایوولوشن جو ہو رہا ہے، یہ جب وہاں پہنچے گا ارتقاء کی آخری منزل آ جائے گی، اور اس کے بعد قیامت ہے، اس لیے کہ کوئی اور پلین، کوئی اور سطح جو ہے ارتقاء کی موجود نہیں۔ گویا کہ فلسفے کے اعتبار سے بھی یہ بات اسی طریقے سے جڑ رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام خلافت علی منہاج النبوہ جب گلوبل ہو جائے گا، جب پورے عرضے پر نافذ ہو جائے گا، تو اس کے بعد جیسا کہ حدیث میں آیا ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، یعنی اس کے بعد قیامت ہے۔ یہ دنیا، یہ کائنات اپنی منطقی انتہا کو پہنچ جائے گی جبکہ پورے کرۂ ارضی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین غالب آ جائے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ شواہد ہے تاریخی، دنیا چاروں ناچار ادھر جا رہی ہے۔ دیکھیے اس وقت کا نیو ورلڈ آرڈر، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو بھول جائیے اس وقت کہ وہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے وہ جیو ورلڈ آرڈر ہے، یہودیوں کا نظام ہے، ان کے شکنجے میں پوری نوع انسانی کو کسنے کی سازش ہے۔ خود امریکہ اس میں ایک یوں سمجھیے کہ آلہ کار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، انہیں شعور ہی نہیں ہے، ان کے تو سروں پر سوار ہے اس وقت۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ کیا یہ یہودی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی انٹلیکچوئل جاگتا ہے، اسے ہوش آتی ہے، کتابیں لکھ دیتے ہیں، دے ڈیئر ٹو اسپیک، اتنی موٹی کتاب کہ ذرا سا بھی اگر کسی امریکی نے یہودیوں کے اس تسلط کے خلاف ذرا سی آواز بلند کی، پھر اس کا نام و نشان نہیں رہتا، اس کا کوئی سیاسی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن ایسی ہوتی ہے، اس لیے کہ ذرائع ابلاغ جو ہے وہ تو یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، زیرو کر دیں۔ اس درجے جو ہے شکنجے میں کسا ہوا انہوں نے امریکہ کو، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے نزدیک جیسے اس صدی میں سلطنت عثمانیہ کا نام و نشان نہ رہا، جیسے سوویت یونین کا نہیں رہا، یہودیوں ہی کی سازش سے بہت جلد یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا وجود ختم ہو جائے، اس لیے کہ انہیں جب اپنے گریٹر اسرائیل کی طرف پیش قدمی کرنی ہے تو انہیں یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ شاید امریکہ کبھی ہمارے راستے میں رکاوٹ بن سکے، اور تو کوئی ہے نہیں، لہذا وہ اس کے پہلے ٹکڑے کر کے پھر آگے بڑھے۔ اور چونکہ معیشت جو ہے یوں سمجھیے کہ بہت کمپلیکس مشین ہے، لیکن ایک بٹن کے دبانے سے وہ مشین جو ہے پارا پارا ہو سکتی ہے، اور وہ ہے در حقیقت آج کی دنیا میں معیشت کا نظام۔ جس کے ہاتھ جو ہے معیشت کے لیور پر ہے، وہ جب چاہے گا ایک حرکت دے گا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، ایک سپر پاور رشیا، اور وہاں کھانے کے لیے ڈبل روٹی نہیں رہی، سٹور خالی ہو گئے، استعمال کی چیزیں نہیں رہی۔ ایک تصویر پڑھ کر تو حیرت ہو گئی تھی، کوئی 80-90 برس کی روسی عورت جو ہے بوڑھی بڑھیا، وہ ایک بڑا عمدہ سا سردی شدید بہت عمدہ سا سویٹر دے رہی ہے ایک مچھلی کے لیے کہ یہ مچھلی مجھے دے دو، یہ سویٹر لے لو۔ یہ حال اس قوم کا ہو گیا کہ جو سپر پاور تھی، جس کے وسائل اتنے تھے کہ خلا کی تسخیر میں وہ امریکہ سے بہت آگے تھے، لیکن یہ وہی کر سکتے ہیں کہ جو معیشت کو اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں۔ سود کا نظام، بینکوں کا نظام، پیپر کرنسی کا نظام، سٹاک ایکسچینج کا نظام، سارا کا سارا ان کے قبضے میں ہے، جب چاہے ذرا سی جنبش دیں گے اور زلزلہ آ جائے۔ بہرحال یہ اس وقت کے موضوع کے اعتبار سے اس کو جملہ معترضہ سمجھیے، لیکن میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا ورلڈ آرڈر کی طرف تو آ رہی ہے نا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ فرض کیجئے 100 انسان ہیں، آپ انہیں مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ محنت کرنی ہوگی۔ اس کو دیکھیں گے بھئی اس کے دل میں کیا ہے، اس کے کیا خیالات ہیں، اس کے کیا عقائد ہیں، اس کی کس طرح سے اصلاح ہوگی۔ ہر ایک کا مزاج علیحدہ ہے، ہر ایک کی افتاد طبع علیحدہ ہے، ہر ایک کو آپ کو پی کال جسے آپ کہتے ہیں پرسنل لیول پر ڈیل کرنا ہوگا۔ اگر کسی طریقے سے ان 100 انسانوں کو ایک انسان بنا دیا جائے تو کام 1/100 ہو گیا کہ نہیں؟
ایک آدمی کو بدل دیجئے، کنورٹ کر دیجئے، 100 کے 100 بدل گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ورلڈ آرڈر جب وجود میں آیا، اس کا اگلا قدم جو ہوگا یہ تو ہے جیو ورلڈ آرڈر، اگلا ہوگا جسٹ ورلڈ آرڈر، وہ عدل و قسط کا وہ نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ قائم ہوگا، اور دنیا اس کی طرف کشا کشا جا رہی۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست۔ بہرحال میں جہاں تک پیشن گوئی کا تعلق ہے یہاں بات ختم کر رہا ہوں۔ اب ایک مسئلے کی صرف اور بات آج ہم کر لیں، خلافت کہتے کسے؟ یہ بہت اہم علمی مسئلہ ہے، ذہناً پورے طرح متوجہ ہو جائیں۔ خلافت کہتے کسے؟ نظام خلافت بعد میں آئے گا، خلافت کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات یہ سمجھیے ایک لفظ میں، خلافت حاکمیت کی نفی ہے۔ حاکمیت کس شے کا نام ہے؟ اختیار مطلق ہو کسی کے ہاتھ میں، جو چاہے قانون بنائے، جو چاہے قواعد بنائے، جس طرح چاہے معاملات طے کرے، حاکمیت، سوورنٹی۔ اسلام کے نزدیک سوورنٹی صرف اللہ کی، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آدمی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، اور حال ہی میں میرا ذہن بھی ادھر منتقل ہوا اور میں نے لاہور میں اپنی حالیہ ایک تقریر میں بیان کیا ہے، قرآن مجید میں مضامین جب آتے ہیں تو ایک عجیب سیمیٹری ہے اس کی، جو ڈسٹریبیوشن ہے مضامین کی۔ مثال کے طور پر قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں 7 جگہ آیا، اور عجیب سیمیٹری ہے۔ قرآن کے بالکل وسط میں 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل بھی ہے اور سورہ کہف بھی ہے، دونوں کا 7واں رکوع قصہ آدم و ابلیس پر مشتمل ہے۔ ادھر پیچھے ہٹیے سورہ نحل چھوڑ کر سورہ ہجر، قصہ ابلیس و آدم موجود۔ ادھر ایک سورت چھوڑ دیجئے سورہ مریم، سورہ طٰہٰ میں موجود۔ ادھر 6-7 پارے پیچھے جائیے سورہ اعراف میں موجود۔ ادھر 6-7 پارے آگے جائیے سورہ صاد آئے گی، اس میں موجود، بالکل سیمیٹریکل۔ البتہ ایک جو ہے جو مدنی صورت ہے سورہ بقرہ، وہ ایڈیشنل ہے، اس کے بدل میں وہاں کوئی موجود نہیں۔ باقی 6 صورتیں مکی ہیں، اور وہ بڑی سیمیٹری کے ساتھ جو ہے قرآن مجید کے اندر ڈسٹریبیوشن ہے اس واقعے کی۔ یہی معاملہ ہے اس الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا لم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ سورہ کہف میں فرمایا لا یشرک فی حکمہ احدا، اپنے حکم اور حکومت کے اختیار میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ادھر جائیے 3 پارے چھوڑ کر سورہ یوسف، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ ادھر 3 پارے چلیے سورہ نور، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ دیکھیے یہاں یہ نہیں کہا مسلمانوں تمہیں حکومت دیں گے، خلافت دیں گے، حکومت اللہ کے لیے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے لہو ملک السماوات والارض۔ اللہ کے اسماء جہاں سب سے زیادہ جلالت کے ساتھ جلال اس انداز میں آئے ہیں، وہاں پہلا نام ہوتا ہے الملک۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ الملک، بادشاہ وہی۔ اچھا اگر بادشاہت اللہ کے لیے ہے تو انسانوں کے لیے پھر کیا ہے؟ بس یہ ہے، انسانوں کے لیے خلافت ہے۔
اس خلافت اور بادشاہت کا تعلق ہم لوگوں کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے، اس لیے کہ تقریباً 50 برس پہلے ہم انگریز کے غلام تھے۔ سوورن کون ہوتا تھا؟ بادشاہ یا ملکہ تخت انگلستان پر براجمان۔ دلی میں کون ہوتا تھا؟ وائس رائے۔ اس کے وائس رائے ہونے کے معنی کیا تھے؟ جو حکم آئے گا اصل سوورن کا، اس کی تو جوں کی تو تنفیذ کرنی ہوگی، اس میں کوئی رد و بدل وائس رائے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اصل حاکم تو وہ ہے۔ لیکن جہاں کوئی حکم جو ہے اس اصل حاکم کا نہیں ہے، وہاں وہ اپنی ججمنٹ، اپنی رائے، اپنی مصلحتوں کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کر سکتا۔ بیان ہی یہی خلافت کا مفہوم ہے۔ انسان خلیفہ ہے اللہ کا، یعنی جو تو اللہ کا حکم آ گیا اس کو تو بے چون و چرا ماننا، بلا کمی اور کسی بیشی کے اس کو نافذ کرنا اس کا کام ہے۔ جہاں حکم نہیں ہے وہاں وہ اپنی رائے، اپنے اجتہاد، اپنی پوری کوشش صرف کر کے صحیح سے صحیح رائے تک پہنچ کر فیصلہ کر لے۔ یہ ہے خلافت۔ اصلاً خلافت گویا کہ حاکمیت کی ضد ہے، اور اسلام میں توحید کی ایک کورولری کے طور پر جب حاکمیت اللہ کے لیے ہو گئی تو انسان کے لیے صرف خلافت ہے۔ دوسری بات اس میں سمجھیے، اللہ نے یہ خلافت دی تھی پوری نوع انسانی کو۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دی گئی، گویا کہ ان کی پوری نسل جو ہے اس کو خلافت عطا کر دی گئی۔ نسل آدم کل کی کل خلافت خداوندی کی مستحق ہے۔ تیسری بات اگر آپ سمجھ لیں آج، تو کل کی میری ایک بحث بہت آسان ہو جائے گی، اور وہ ٹیڑھی بحث ہے جو آج لوگوں کے ذہن میں بالکل اترتی نہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسکوئر پیگ ان اے راؤنڈ ہول، یا راؤنڈ پیگ ان اے اسکوئر ہول۔ اسی طرح آج کے انسان کا جو ذہن کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے اس میں وہ بات نہیں اترتی، لیکن آج بات سمجھ لیجئے تو کل وہ اتر جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ خلافت پوری نوع انسانی کو دی گئی جب جد امجد جو ہے نوع انسانی کے حضرت آدم کو عطا کر دی گئی، لیکن جو انسان خود حاکمیت کا مدعی ہو جائے اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ تو باغی ہے۔ اب آپ سوچئے شاہ جہاں کے زمانے میں اگر اس کا کوئی بیٹا، اگر وہ خود تخت حکومت کے لیے میدان میں آ جائے تو وہ کیا تھا؟ باغی۔ باغی کی اصل سزا تو یہ کہ قتل کیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، کیفر کردار کو پہنچایا جائے۔ لیکن چلیے اس وقت کی بحث کو یہاں تک سمجھ لیجئے، کم سے کم حق خلافت سے محروم ہو گیا۔ جو حاکمیت کا مدعی ہو جائے گا وہ حق خلافت سے محروم ہو گیا، اس لیے کہ اس کی حیثیت باغی کی ہے۔ کیا منطقی نتیجہ نکلا؟ خلافت اب صرف ان لوگوں کا حق ہے جو اللہ کو اپنا حاکم مانے اور خود اس کے محکوم بن کر رہنے کے لیے تیار ہو۔ گویا کہ اب خلافت صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ یہ تین باتیں اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ گویا کہ خلافت کی اصل ہے، اس کا فلسفہ ہے۔ ایسنشلی، بیسیکلی، فلسفیکلی خلافت کیا ہے؟ حاکمیت کی نفی، وائس جیرنسی ہے۔ اللہ نے یہ دی پوری نوع انسانی کو، لیکن نوع انسانی میں سے جو خود حاکمیت کے دعوے دار بن جائے۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ الیس لی ملک مصر، مصر کی بادشاہت میری ہے۔ باغی قرار پایا کہ نہیں؟ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ تو طغیانی سرکشی بغاوت پر آمادہ ہو گیا۔ وہ فرعون ہو، نمرود ہو، یا اب ذرا تیار ہو جائیں،
پوری قوم ہو، پاپولر ساورنٹی، جیسے پرسنل ساورنٹی کفر ہے، شرک ہے، ایسے ہی پاپولر ساورنٹی، قوم کی حاکمیت، یہ بھی کفر ہے اور شرک ہے۔